بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی مسلم پوسٹ کے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ باسط زمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم سلطان مراد اول کے بارے میں بات کریں گے، جنہوں نے 1360 عیسوی سے لے کر 1399 عیسوی تک حکومت کی۔ مراد اول بہادر، مجاہد، کریم اور دیندار فرمان روا تھا۔ نظم و ضبط کا بڑا پابند، نہایت عدل پسند، غریب پرور، رعایا کے ساتھ انصاف برتنے والا، سپاہ کا خیال رکھنے والا، غزوات کا شغف رکھنے والا، مساجد، مدارس اور بنا گاؤں کے قیام کا شوقین۔ اس کے حاشیہ نشینوں میں بہترین سپہ سالار، تجربہ کار جرنیل اور فوجی تھے۔ یہ تمام لوگ مجلس شورا کے رکن تھے اور سلطان ان کے تجربات سے پورا استفادہ کرتا تھا۔ انہوں نے بیک وقت ایشیائے کوچک اور یورپ میں اپنی سلطنت کی سرحدوں کو وسیع کرنے کے لیے اقدامات کیے۔ یورپ میں عثمانی سپاہ بیزنطینی سلطنت کی محروسہ علاقوں پر حملہ آور ہوئی اور 762 ہجری بمطابق 1360 عیسوی کو ایڈرینوپول پر قبضہ کر لیا۔ بلقان میں شہر کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ یہ قسطنطنیہ کے بعد بیزنطینی شہنشاہیت کا دوسرا بڑا شہر تھا۔ 1366 میں مراد نے اسے عثمانی سلطنت کا دارالحکومت بنا لیا۔ اسی کے ساتھ ہی اس عظیم سلطنت کا دارالحکومت ایشیا سے یورپ میں منتقل ہو گیا اور ایڈرینوپول کا شہر ایک اسلامی دارالسلطنت بن گیا۔ دارالحکومت کی اس منتقلی میں مراد کے پیش نظر درج ذیل اہداف تھے: ایڈرینوپول کے حربی استحکامات سے فائدہ اٹھانا اور جہادی سرگرمیوں کے علاقے سے اس کا قریب تر ہونا۔ یورپی اقالیم جن تک جہاد کی بدولت ان کو رسائی حاصل ہو چکی تھی، انہیں اپنی سلطنت کا حصہ بنانے میں مراد کی رغبت اور ان علاقوں میں اپنے قدم جمانا۔ مراد نے سلطنت کی ترقی و استحکام کے تمام ذرائع اور فرمان روائی کے تمام اصولوں کو اس دارالسلطنت میں یکجا کر دیا اور اس میں ملازمین، سپاہ، قانون دان، علماء دین، ہر قسم کے لوگوں کی مجلسیں اور تنظیمیں تشکیل دیں، عدالتیں قائم کی، شہری مدارس اور انکشاریہ کی تربیت کے لیے عسکری ادارے بنائے۔ ایڈرینوپول کی سیاسی، عسکری، انتظامی، ثقافتی اور دینی حیثیت برابر قائم رہی، حتیٰ کہ 1453 عیسوی میں عثمانیوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور ایڈرینوپول سے دارالحکومت منتقل ہو کر قسطنطنیہ چلا گیا۔ مراد اول ایک خدا ترس، رحم دل اور جہاد پسند سلطان تھا۔ اسی وجہ سے صلیبیوں نے اس کے خلاف اتحاد کر لیا۔ مراد کی جہادی اور دعوتی تحریک جاری رہی اور وہ یورپ کے اقالیم کو یکے بعد دیگرے فتح کرتا چلا گیا، حتیٰ کہ اس کا لشکر مقدونیہ کو فتح کرنے کی غرض سے چل دیا۔ اس کی کامیابیوں کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی، سو اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے یورپی بلقانی صلیبی معاہدہ ہوا۔ پوپ اور باپنجم نے اس معاہدہ کی تحسین کی اور سربیوں، بلغاریوں، ہنگریوں اور اقالیم ایشیا کے باسیوں کو بھی اس معاہدہ میں شرکت کی ترغیب دی۔ اس معاہدہ میں شریک تمام ملکوں نے ایک بہت ہی بڑا لشکر تیار کیا، جس کی تعداد 60,000 افراد پر مشتمل تھی۔ عثمانی سپہ سالار لالا شاہین نسبتاً ایک چھوٹے لشکر کے ساتھ اس لشکر جرار کے سامنے خم ٹھونک کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں لشکر دریائے مارتیزا پر تشرمین کے قریب ایک دوسرے کے مقابل ہوئے۔ زور کر رن پڑا، صلیبی لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے۔ سربیا کے دونوں امیر بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن دریائے مارتیزا کی فوجوں کا لقمہ بن گئے۔ ہنگری کا ایک امیر حیرت انگیز طریقے سے بچ نکلا۔ اسی اثناء میں سلطان مراد ایشیائے کوچک میں برسر پیکار تھا، جہاں اس نے متعدد شہروں کو فتح کر لیا تھا۔ پھر وہ اپنی سلطنت کے مرکز کو واپس ہوا تاکہ مفتوحہ اقالیم اور شہروں کے نظم و نسق کو بہتر بنائے، جیسا کہ وہ اکثر کیا کرتا تھا۔ اس فتح کے نتیجے میں تراکیہ اور مقدونیہ کے اقالیم فتح ہوئے اور مسلمان جنوبی بلغاریہ اور مشرقی سربیا پہنچے۔ سلطنت بیزنطینیہ کے املاک اور شہر نیز بلغاریہ اور سربیا موسم خریف کی پتوں کی طرح یکے بعد دیگرے جھڑتے گئے اور ان پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد سلطنت عثمانی اور مسیحیوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ سلطنت عثمانیہ کے بازوؤں میں کمال طاقت دیکھ کر دائیں بائیں کی تمام اقالیم کانپنے لگیں، بالخصوص ان میں سے جو اقالیم کمزور تھی، ان کا خوف دیدنی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ راجوزہ کی جمہوری سلطنت نے پہل کرتے ہوئے سلطان مراد کی خدمت میں سفارت روانہ کی اور دوستی کے معاہدے کی درخواست کی۔ اس معاہدے کی روح سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی روابط کا قیام بھی عمل میں آیا اور قرار یہ پایا کہ جمہوریہ راجوزہ اس معاہدے کے بدلے 500 سنہری ڈوک، اس ملک کی کرنسی کو ڈوک کہتے تھے، سالانہ جزیہ ادا کرے گی۔ یہ پہلا معاہدہ ہے جو دولت عثمانیہ اور ایک دولت مسیح کے درمیان طے پایا۔ سلطان مراد اپنے سپہ سالاروں کی طریقہ کار چھوڑ کر بذات خود دور تک بلقان میں گھستا چلا گیا، جس کی وجہ سے سربیا والوں کو شے ہوئی اور انہوں نے یورپ سے بادشاہ کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے کئی بار بلقان میں عثمانی فوجوں پر حملہ کیا، لیکن انہیں عثمانیوں کے خلاف کوئی قابل ذکر کامیابی نہ ہوئی۔ لہذا سربیا والوں اور بوسنیا والوں نے بلغاریہ کے باسیوں سے ایک معاہدہ کیا اور ایک یورپی صلیبی لشکر ترتیب دیا۔ یہ ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ ادھر سلطان مراد پوری تیاری کے ساتھ اپنی فوج کے ساتھ بلقان میں کوسوو کے علاقے میں پہنچ چکا تھا۔ کہا جاتا ہے
کہ سلطان مراد کے وزیر جن کے پاس جنگ کے دوران قرآن کریم کا نسخہ ہوتا تھا، انہوں نے اتفاقاً بغیر کسی ارادے کے قرآن کریم کھولا تو ان کی نظر فوراً اس آیت پر پڑی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے نبی، اہل ایمان کو جنگ کی ترغیب دو۔ اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوئے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 ہوئے تو وہ 1000 کافروں پر غالب آئیں گے، کیونکہ یہ وہ قوم ہے جو کچھ سمجھ نہیں رکھتے۔ یہ آیت سورہ انفال کی ہے۔ وزیر نے اسے نیک شگون گمان کیا اور اسے مسلمانوں کی فتح پر محمول کیا۔ اس واقعے سے تمام فوج کو بھی فتح کا یقین ہو گیا۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوئیں اور دوسرے ہی لمحہ جنگ شروع ہو گئی۔ زور کا رن پڑا، مارکا کارزار گرم ہوا اور بالآخر یہ جنگ مسلمانوں کی واضح اور یقینی کامیابی کے ساتھ ختم ہو گئی۔ کوسوو میں اس کامیابی کے بعد سلطان مراد جنگ کا معائنہ کرنے لگا۔ وہ مسلم شہداء کی صفوں کے درمیان پھرنے لگا اور ان کے لیے دعا کرنے لگا۔ اسی طرح زخمیوں کی تلاش اور ان کی مرہم پٹی کے احکامات صادر فرمائے۔ اسی اثناء میں ایک سپاہی اٹھا جو مردوں میں پڑا اپنے آپ کو مردہ ظاہر کر رہا تھا۔ اس کا تعلق سربیا سے تھا۔ وہ سلطان کی طرف دوڑ پڑا۔ محافظوں نے اسے گرفتار کر لیا، لیکن اس نے یہ بہانہ بنایا کہ وہ سلطان سے بات کرنا چاہتا ہے اور ان کے ہاتھ پر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرنے کا آرزومند ہے۔ سلطان نے اپنے محافظوں کو اشارہ کیا کہ وہ اسے چھوڑ دیں۔ اس نے سلطان کا ہاتھ چومنے کی ایکٹنگ کی اور پھر فوراً اپنا زہر آلود خنجر نکال کر سلطان پر حملہ آور ہو گیا۔ سلطان زخمی ہوا اور 15 شعبان 791 ہجری کو شہادت کا تاج سجائے اللہ کی جانب چلا گیا۔ اللہ کریم ایسے پاک باز مجاہد اور مسلم سلطان پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ سلطان مراد کی شہادت سے پہلے جو کلمات انہوں نے ادا فرمائے وہ یہ ہیں: میرے پاس صرف اتنی مہلت ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں، بے شک وہی غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے اور اس فقیر کی دعا قبول کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، شکر اور حمد و ثنا کا مستحق صرف اور صرف وہی ہے۔ میرا خیال ہے میرا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ میں اسلامی لشکر کی کامیابی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ میرے بیٹے بازید کی اطاعت کرنا، قیدیوں کو اذیت نہ دینا اور انہیں برہنہ نہ کرنا۔ میں تمہیں اسلام الوداع کہتا ہوں اور اپنے عظیم فاتح لشکر کو اللہ کریم کی رحمت کے سپرد کرتا ہوں۔ وہی ہماری سلطنت کو ہر طرح کی برائی سے محفوظ فرمائے گا۔ یہ عظیم فرما نروا شہید ہوا تو اس کی عمر 65 سال ہو چکی تھی۔ بالآخر 1399 میں سلطان مراد اول شہید ہو گئے اور اپنے خالق حقیقی کو جا ملے۔ سلطان مراد نے 30 سال تک اس حکمت اور مہارت کے ساتھ عثمانی سلطنت کی فرما نروائی کی کہ کوئی ہم عصر ان کی برابری نہ کر سکا۔ بیزنطینی مورخ حال کوندیلس مراد اول کے بارے میں لکھتا ہے: سلطان مراد نے بہت سے اہم کام سر انجام دیے۔ وہ 37 معرکوں میں خواہ وہ انادول میں ہوئے یا بلکان میں اترا اور تمام میں کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ وہ اپنی رعایا سے شفقت کا سلوک کرتا اور اس میں مسلم اور غیر مسلم کی کچھ تمیز نہ کرتا۔ فرانسیسی مورخ کرینارد لکھتا ہے: مراد خاندان عثمان کی عظیم ترین شخصیات میں سے تھا۔ جب ہم ان کی شکست کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں تو ہم انہیں اس عہد کے تمام یورپی حکمرانوں سے بہت بلند سطح پر پاتے ہیں۔ مراد کو اپنے والد سے ایک بہت بڑی سلطنت وراثت میں ملی جس کا رقبہ 95,000 مربع کلومیٹر تھا، اور جب وہ شہید ہوا تو اپنے بیٹے باجزید کو 5 لاکھ مربع کلومیٹر کی سلطنت وراثت میں دی۔ گویا اس نے 29 سال میں اپنے باپ اور خاندان کی چھوڑی ہوئی سلطنت میں 5 گنا سے زیادہ کا اضافہ کیا۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے باعث زمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔